کی اور حرام مال ایک مسلمان سے مسلمان بچی سے اینٹ کر کے اس کی قیمتی چیزوں کو بچوا کر کے اور اس کی زندگی تباہی کے دہانے پر لا کر کے اپنے گھر کو آباد کر کے دوسرے کا پیسہ ناجائز کھلا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بڑے اچھا کھانا کھلائے. کبھی ہم نے اس کے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ حرام ہے؟ آج ہمارے سماج کے اندر ایک دو نہیں کئی عورتیں کئی گھر ایسے ہیں جہاں سمود اور قسطہ والا نظام چل رہا ہے. اس کے آنا جانا ہمارے یہاں ہے. کبھی ہم نہیں ٹوکتے کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی غلط ہے, اس سے بچا جائے. اتنی خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سخت بنا دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی وہ انسان جو ہے بے عزت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بڑا خطرناک سزا ہے اس کی. ہم نہیں بتاتے, کھا رہے ساتھ ہو رہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل جس کو آج یہودی کہتے ہیں, یہ ہر دھرم قوم ہے. ہر دھرم قوم یہودی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن کو کہا کہ نہیں, کہا کہ تو لوگ ایک دن خاص کرو, اللہ کی عبادت کرو گے, اس دن کوئی کام دنیا کا نہیں ہوگا. کہا کہ ہم لوگ سنیچر کے دن عبادت کریں, اس دن کوئی کام نہیں کریں. تو وہ لوگ تھے شکاری. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بات ہے, وہ لوگ شکاری تھے. جب سنیچر کا دن آتا تو سمندر میں مچھلیاں ابلنے لگتی, ایک دم اوپر آ جاتی. اب ان لوگوں کے منہ میں لالچ پانی آنے لگا کہ آج جو ہے کوئی کام اپائے کھیل. تو جانتے کیا اپائے کیا؟ اپائے یہ کیا کہ چلو تم منع ہے آج کے دن دنیا کا کام نہیں کرنا ہے, خالی عبادت کرنا ہے. دیکھیے مسلمانوں کو بھی ایک دن ملا ہے, جانتے ہیں کیا؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے لیے کون دن ملا ہے عبادت کے لیے؟ اتوار کا دن. تو پوری دنیا کو بند کرا دیے کہ اتوار بند رہے گا. عیسائیوں کو آپ اندازہ لگائیں, لگا سکتے ہیں اور سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. عیسائی لوگ کہا کہ ایک دن عبادت کے لیے طے کرو. عیسائیوں نے کہا اتوار کے دن کا طے کریں. پوری دنیا کے لوگوں کو کہا اتوار کے دن چھٹی, آج عبادت کا دن ہے. ہم بھی مناتے کہ نہیں مناتے؟ بہت سارے لوگ اپنے دکان پہ نہیں جاتے, اتوار کا دن ہے. یہ انہیں عبادت کا دن خاص کیا تھا عیسائیوں نے, اور یہودیوں نے سنیچر کا دن. اب مسلمانوں کو کیا ملا جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی امت کے لیے بھی خاص کرو کوئی دن. اللہ نے خود ہی کہا دیا کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے ہے سید الایام. اللہ نے بنا دیا دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے, اس دن عبادت کرو گے. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے سب سے پہلے جو بدعت مسلمانوں میں شروع ہوئی وہ یہ کہ صحابہ کرام جب جمعہ کا دن ہوتا تو صبح فجر کے وقت لالٹین لے کر کے مسجدوں میں پہنچتے اور اسی وقت سے عبادت میں لگے رہتے جب تک جمعہ کی نماز نہ ہو جاتی, اس وقت گھر واپس نہیں آتے. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس امت میں سب سے پہلے جو بدعت ہوئی وہ یہ کہ مسلمان صبح سویرے جمعہ کے دن جمعہ میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. یہ سب سے پہلے صحابہ کرام صبح اٹھ کر جاتے تھے لنٹن لے کر کے اور جمعہ پڑھ کر کے پھر واپس ہوا کرتے تھے. اور ہم اور آپ کوئی صحابی نہ جاتے الگ بات ہے, لیکن باضابطہ یہ ایک ان لوگوں کا یہ مزاج ہے. اور اس امت میں اذان کب ہوگی؟ یہ اذان ہو لیا اس پانی اب نہائی جا جمعہ پڑھے جائے گا. احسان کر رہا اللہ میاں پر. ایک دن تو جمعہ کے دن ملا تھا ہمیں, ایک دن جمعہ کا ملا تھا مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے, اس دن بھی ہم نے ضائع کر دیا اور اذان کا انتظار کرتے ہیں. ایک مسئلہ بڑے غور سے دھیان سے سنیں. نبی قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ کے دن دو اذان ہوتی ہے, ایک آدھا گھنٹہ پہلے یا پون گھنٹہ پہلے, اور ایک جب امام صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں خطبہ کے لیے تب. جو پہلے اذان ہوتی ہے آدھا پون گھنٹہ پہلے جو اذان ہوتی ہے, اس اذان کے بعد قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم دنیا کے سارے کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف تیزی کے ساتھ پڑھو. یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے. فوراً اللہ کے گھر کی طرف چلنا ہے. اس کا مطلب پہلے سے تیار رہیں گے تب نا.
پہلے سے تیار رہیں. یہاں تک کہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کہ جمعہ کی اذان ہو جائے، آدھا پون گھنٹہ پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ اذان ہو جائے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی دنیا کے کام میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، وہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ہے. کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، وہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اذان ہو تو دنیا کے سارے کام بند، اب صرف مسجد جانا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوگی، چل اب نہانے کے لیے تیاری کریں. نہیں دوستو، ایک دن مسلمانوں کو ملا ہے ہم اپنے کیا آباد کر پائیں. عیسائی لوگوں کو ملا، پوری دنیا کو چھٹی کرا دیا. ہم لوگ اپنے کام کی اس دن چھٹی نہیں کر پاتے. ہم لوگ اپنے کام کی بھی چھٹی نہیں کرتے جمعہ کے دن. اور جمعہ کے دن جب امام صاحب خطبہ کے لیے جاتے ہیں، اس وقت ہم جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور کسی کا خطبہ بھی غائب ہو جاتا ہے. کبھی کوئی کسی کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، اتنے کام میں مشغول ہوتے ہیں. نہیں دوستو، جمعہ کے دن قدر کریں اور پہلے پہنچنے کی کوشش کریں عبادت کے. بہرحال جو میں واقعہ سنانے جا رہا تھا، یہودیوں کو ملا تھا سنیچر کے دن عبادت کے لیے، کہا کہ چلو عبادت کرنا. اب اس دن مچھلیاں آنے لگی تو کام یہ کیا کہ جمعہ کی رات شام میں ادھر سے جو ندی ہے نا، ندی سے جو ہے کیاری جو ہے نالا بنا لیتا تھا، اور یہاں بنا کر گڈھا کھود دیتے تھے لوگ. اب جب سنیچر کے دن مچھلیاں آتی تھی، پانی ادھر سے بہتا تھا، تو اسی کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی تھی گڈھے میں. تو سنیچر کے دن صرف اتنا کام کرتے تھے کہ وہاں میڑ باندھ دیتے ڈڑیل، تاکہ مچھلی ادھر نہ جائے، اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو بس صرف اتنا کام کرتے تھے. تو وہ بھی غلط تھا. اللہ نے کہا مکمل وقت عبادت کرنا ہے، صرف اتنا یہ کرتے تھے. تو اس میں ہو گئے 3 گروپ. ایک گروپ منع کرنے لگا کہ بھائی نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانے تو وہ اپنا بوریا بستر ہٹا کر کے بالکل الگ تھلگ، تمہیں کھانا پینا، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب چھوڑ دیا، بالکل نہیں کریں گے، اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی. تو سب کو الگ تھلگ ہو گئے. ایک گروپ یہ ہوا کہ منع کرتا تھا، منع کرنے کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تھے، پھر بھی انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، یعنی منع کیا پھر ساتھ میں کھانا پینا سب کچھ. تو اللہ کا جو عذاب ہوا نازل ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا ان دونوں گروپوں پر. جو منع کر کے ساتھ رہتا تھا، ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. اور ان دونوں گروپوں کو جو کرتا تھا اور جو منع کر کے ساتھ رہتا تھا، اللہ نے سور اور بندر بنا دیا. 3 دن کے اندر پوری قوم کو ختم کر دیا. اور جو الگ تھلگ ہو گئے ان کو اللہ نے بچا لیا. مجھے کہنا یہ ہے کہ آج ہمارے شادی بیاہ جیسی عبادت کو گندا کرنے والا مسلمان ہے، اور مسجدوں میں ادا نہ کرنے والا مسلمان ہے، اور شادی بیاہ کے اندر آرکیسٹرا نچوانے والا مسلمان ہے، اور شادی بیاہ کو کمائی کا ذریعہ بنا کر کے تلک جہیز وصول کرنے والا مسلمان ہے، اور پھر بھی مسلمان جا کے ساتھ میں کھا رہا ہے. اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو کیا وہ بچ پائیں گے جو ساتھ میں نہیں بچنے جا رہے ہیں؟ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں. یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن کے اندر. اور کن کے واسطے سے لکھا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے لکھا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا فلاں بستی کو الٹ دو، پورے بستی کو عذاب کا مزہ چکھاؤ. جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ اس گاؤں میں مسجد ہے، اور اس مسجد میں اللہ کا ایک بڑا ولی، اللہ کا ایک ولی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. وہ چھوڑ کر کے چلے. کہا کہ اتنا عبادت گزار ایک آدمی ہے، مسجد میں عبادت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو الٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کہا اللہ، جس بستی کو آپ نے کہا ہے الٹنے کے لیے اور ان کو سب کو عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے، اس میں تو تیرا ایک ولی بھی عبادت کر رہا ہے اور ہمیشہ تیری عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ نے کہا جا جبرائیل جاؤ، اور فوراً جہاں وہ عبادت کر رہا نا اسی جگہ سے الٹنے کا کام کرو، اور اس کو بھی اسی میں ڈبا دو، ختم کر دو، اللہ کو برباد کر دو گے. جبرائیل علیہ السلام کو تعجب ہوا، اللہ ایسا کیوں؟ کہا کہ سنو، اس لیے کہ پورے بستی والے میری نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، اور تنہا ہی اکیلے عبادت کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر اور اس کے پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا تھا، سکڑن بھی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اسی میں ملوث ہے. تو کیا ہم تلک جہیز لینے والے اور اب گانا بجانے والے اور اپنے شادی بیاہ کے اندر بدعات اور رسومات کرنے والے
صرف وہی لوگ ہیں؟ نہیں، جو بھی ساتھ میں آئے گا وہ سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ آج جو ہے شادی بیاہ میں کتنے رسم ہوتے ہیں، مٹکور ہوتا ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے، یہ مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ایک دن پہلے بھائی مٹکور ہے، گلگلا بنے گا تو پھولا بنے گا تو ہلدی کی رسم ہے، تو آج جو ہے مہندی کا رسم ہے، تو پھر جو ہے پھولا ہے نہ جانے کتنے۔ پھر عورتیں کو اجازت کہاں سے مل جاتی ہے کہ گیت گائے گی تو اس میں گالی بھی دینا ہے؟ جو چیزیں حرام ہے، شریعت نے حرام کر دیا، ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، اور اس میں دیندار لوگ بھی، نمازی لوگ بھی، سماجی لوگ بھی سب اس میں ملوث۔ اس لیے عورتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور خاص طور سے جتنے بھی بدعات اور رسومات ہوتے ہیں عورتوں کی طرف سے۔ ایک جو ہے اتنی خطرناک رسم ہے کہ جو لوگ شادی کرنے آتے ہیں تو دولہا کو بھیک منگا بنا دیتے، چاہے وہ کروڑپتی کیوں نہ ہو، وہ جب جائے گا تو تھالی لے کر تو آپ ہی 10 روپے ڈال دیجیے، آپ ہی 20 روپے ڈال دیجیے، 100 روپے آپ ہی دے۔ یہ کیا ہے؟ بھیک منگی ہے، جو رخصتی کے وقت ہم کہتے ہیں سلامی ہے، اور شریعت کی نظر میں بھیک منگا ہے۔ گھر کے اعتبار سے لاکھ پتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، لاکھوں روپے ہے، لیکن چھپا لے کر ان کے پاس جا رہا ہے، چھپا لے کر ان کے پاس جا رہا ہے، وہ 200 ڈال لے، وہ 400 ڈال لے، اب بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ اتنا چھہارا دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے دوستو؟ ہم لوگ عجیب سسٹم بنا دیے نکاح کو۔ نکاح مسجدوں میں کریں، صاف ستھرا ماحول میں کریں، دینی ماحول میں کریں، اور جتنی بھی خرافات، بدعات، رسومات ہمارے سماج میں آ چکے ہیں، سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور روک ٹوک کرنے والا مسلمان ہو، اور ہم اور آپ روک ٹوک کرنے والے بنے، تاکہ سماج سے یہ برائی ختم ہو، اور اس جگہ نہ جائے جہاں باجے بج رہے ہوں، اور سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، وہ آگے آئیں اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ میں بازو میں طاقت ہے تو روک دیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، ایمان کا دوسرا درجہ اپنی زبان سے کہہ دیں بھائی غلط کر رہے ہیں، اور کہہ کر ساتھ میں نہ رہیں، وہاں سے الگ تھلگ ہو جائے، اب تیرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ ایمان کا، دل میں برا سمجھے اور وہاں سے چلے جائے۔ اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جو برا سمجھتے ہیں، اور برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ جائیں، مان کے چلیے کہ آگ چل رہی ہے، آگ چل رہی ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، آگ چل رہی ہے، آگ جل رہی، سب لوگ سمجھتے ہیں خطرناک ہے، اس آگ میں جو بھی جائے گا جل جائے گا، تو ہم دور آتے ہیں، سانپ ہے، اگر یہاں سانپ ہو جائے تو کوئی یہاں پر قریب میں نہیں آئے گا، سانپ اگر آ جائے تو کوئی قریب میں نہیں جائے گا، بھاگے گا، لاٹھی لے کر چلو مارنا ہے۔ سانپ کو ہم زہریلا سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا قاتل سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، تو دور رہتے کہ نہیں دور رہتے؟ ہم لوگ جو ہے تلک جہیز کو، گانا بجانا کو، رسم و رواج کو ہم لوگ غلط سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے تو کیوں جاتے اس کے قریب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط سمجھ نہیں رہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی اپنے ایمان کسوٹی پہ جانچیں کہ ان تین میں سے کون سا ایمان آپ کے پاس ہے۔ پہلا، فوراً ہاتھ روک دیں، دوسرا زبان سے کہہ دیں کہ غلط ہو رہا ہے، تیسرا دل میں برا سمجھے، وہاں سے وریا بستر چھاٹ کر کے الگ ہو جائے۔ اب جو ہے اس وقت جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، گارجین جو اپنے آپ کو کرتے، بیٹوا نہیں مانا ہے تو بولا جو ہمارے گھر کی بہو نہیں مانی ہے تو بولا رشتہ دار پھوپھا صاحب نہیں مانے، تو آپ ہی الگ تھلگ ہو کے چلے جائیے۔ دیکھیے کوئی شادی بھی اور ایک ہے، سب آپ کو منانے میں لگ جائیں، آپ کو منانے کی وجہ سے ساری چیزیں کنٹرول ہو جائے، لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے۔ اگر ہر انسان چاہ لے، روک ٹوک پر کنٹرول کر لے اور روک ٹوک کرنا لگے، تو جتنے بھی سماج کے اندر خرابیاں ہیں سب انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔